الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل قوم عيد وهذا عيدنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو پورا رمضان المبارک، شہر عظیم، شہر المبارک، جو رمضان المبارک کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک فرض ادا کرے رمضان پہ تو 70 یزاد 70 فریضہ، 70 فرض کے برابر ہے ثواب اجر میں۔ تو رمضان المبارک 30 ہو یا 29 ہو، یہ تو چاند کے ساتھ ہے بھائی، کیونکہ قرآن الکریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ایام معدودات۔ ایام معدودات کے مطلب ہے کہ رمضان المبارک کبھی 29 کبھی 30۔ اللہ تعالیٰ نے عدد نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے کہا ایام معدودات، اس کا مطلب ہے کہ کبھی 29 کبھی 29 کبھی 30۔ بات سمجھ آ رہا ہے نا بھائی؟ تو اس رمضان المبارک گزرنے کے بعد آج جو دن ہے یوم العید،
یہ یوم العید اللہ سبحانہ و تعالی نے خاص کر کے ہم جو حضرات رمضان مبارک میں روزہ رکھا اور رات پہ لیلۃ صلاۃ التراویح اور لیلۃ القدر کی رات پہ جا کے عبادت بندگی کی، آج ہم سب کے لیے یہ انعام کے دن ہے کہ نہیں؟ حضرات ذرا سا آواز کرنا۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر واعظ واز کرے، نصیحت کرے اور سامعین سننے والے اگر کچھ نہ کہے تو دونوں میں کمیونیکیشن ہے آپس میں ہے کہ نہیں، کیسے پتا چلے گا؟ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہم سب کا خوشی کا دن ہے۔ عید اس لیے عید کو عید کہا جاتا ہے کہ عادہ یعود عوداً، سال پہ لوٹ کے آتا ہے، اس لیے عید کو عید کہا جاتا ہے۔ حالانکہ عید جو دو عیدین ہیں، جب ہمارے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات جگر گشائے آمنہ حضور پنور محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ پہ گیا تو دیکھا وہ لوگ دو دن بہت عمدہ ترین خوشیاں مناتے۔ تو سرکار نے پوچھا یہ کیا دن ہے؟ کیا یہ دن تم کیا کرتے ہو؟ بہت کھیل کود، بہت کچھ کی تماشے وغیرہ کرتے ہو۔ وہ کہتے ہوتے تو ہم آج نہیں، یہ تو ہم کئی زمانہ سے، کئی بہت دن سے ہمیں کر رہا ہے۔ یہ تو کوئی نیا کوئی بات نہیں ہے، جدید کچھ نہیں ہے۔ This is too old fashion۔ ہم تو بہت دن سے، لانگ ٹائم۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مومنو، اے میرے صحابہ، آج جان لو کہ آج یہ دو دن سے اور بہتر دو دن تم کو ہم بتا رہا ہے۔ سرکار نے جب صحابہ کرام کو کہا تو صحابہ کرام نے کہا وہ کون سی دن؟ کہا ایک ہے عید الفطر، رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے بعد جو خوشیاں ہم مناتے ہیں یہ ہے عید الفطر، یعنی افطاری کے دن ہے آج۔ اور دوسرا ہے عید الاضحیٰ، جو ہم قربانی کرتے ہیں، ہے نا؟ تو میرے بھائیوں، آج پورا رمضان المبارک گزرنے کے بعد آج جو ہمارا دین ہے، ہم جو آج ادھر جمع ہوئے مسجد عالی پہ، یہ ہے عید الفطر کے دن۔ اور عید الفطر میں سب سے بہترین اور سب سے اہم مسائلوں میں سے ایک مسئلہ یہ ہے، مسائلوں میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اپنا عید الفطر ادا کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ عیدگاہ آنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا کریں، کہ صدقہ فطر ادا کرنا آپ پر واجب ہے یہ عیدگاہ آنے سے پہلے۔ کیوں؟ اس کا توضیح محدثین کرام نے یہ کیا ہے کہ فرض کرے روزے رکھ کر کہیں غیبت کر لیتا ہے، پتا ہے نا، ہم تو انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتا ہے نا، کچھ بولے نا، آپ حضرت سمجھ رہے ہیں نا میرا بات؟ میں تو بنگالی ہوں، آپ حضرت کو یہ پتا ہے، تو اردو سمجھ آ رہا ہے نا، تو کچھ بولے نا، ورنہ تو میں حیران ہو جاؤں گا کہ کیا بھائی کو کیا بول رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ بات سننا کہ عید الفطر کہ ہمارے روزے کی حالت میں، جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا ہے، الصوم جنۃ، روزہ یہ ڈال ہے، ما لم یخرقها، کہ روزہ کو اگر آپ نہ پھٹائے، روزہ ڈال ہے تو روزہ کو کیسے کہتا ہے؟ الکذب والغیبہ، روزہ رکھ کے جو غیبت کرتا ہے، روزہ رکھ کے غیبت کرتا ہے تو روزہ کو پھٹا دیتا ہے، روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے تو روزہ کو پھٹا دیتا ہے۔ تو ان چیزوں سے اور بہت سارے نافرمانی کام ہم سے ہو جاتا ہے، اتنا محال نہیں ہے، ہم تو انسان ہیں، ہم سے خطا ہونا، غلطی ہونا یہ تو
اتنا معمولی کوئی چیز نہیں ہے، ہو سکتا ہے نا؟ تو اس لیے اس روزے کی فطرہ جب آپ ادا کریں تو یہ فطرہ کے ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام خطا خطوریوں کو، آپ کے تمام غلطیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے کہ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، اور ایک وجہ بھی بتایا ہے، وہ ہے کہ جو مالدار ہیں، جو غنی ہے، جو ریچ مین ہے، وہ تو بہت عمدہ طریقہ سے عید منائے، لیکن جو غریب ہے انہوں کا بھی ذرا سا خیال رکھا کرے نا۔ تو عید الفطر پہلے ادا کرنے کا یہ بھی، یار عید الفطر ادا کرنے کا یہ بھی ایک حالت بتایا ہے، یہ بھی ایک وجہ بتایا ہے کہ غریب لوگ بھی خوشی سے اپنا عید کریں۔ اس لیے عید الفطر، صدقۃ الفطر جو ہے یہ آپ پہلے ہی ادا کر دینا، یہ سب سے بہتر ہے۔ بہت سارے بھائی ہم کو پوچھتے ہیں کہ صدقۃ الفطر کس کو دیا جاتا ہے؟ جن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے ان لوگوں کو صدقۃ الفطر بھی آپ دے سکتے ہیں۔ کوئی بندوں کے صدقۃ الفطر جمع کر کے ایک بندے کو دے سکتے ہیں، ایک بندے کا صدقۃ الفطر کو تقسیم کر کے آپ کوئی بندوں کو دے سکتے ہیں۔ اس لیے یہ صدقہ فطر میں آپ سب حضرات کو کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بھائی ابھی بھی باقی ہے کہ صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا تو ضرور عید کی نماز پڑھ کے آپ نے جا کے صدقۃ الفطر ادا کرنا، یا ہمارے ادھر کا بھی بندوبست ہے تو ادھر آپ نے صدقۃ الفطر دے دینا تاکہ غریب تک پہنچ جائے گا۔ یہ بہت اہم ہے آپ کے روزے کے لیے، آپ کے روزے کے خطا خصوریوں کو دور کرنے کے لیے، آپ کے روزے کو صحیح بنانے کے لیے یہ صدقۃ الفطر بہت امپورٹنٹ ہے میرے بھائیوں۔ آج سے یہ دین ذہن پہ رکھ لینا کہ کبھی بھی لیٹ ہی نہیں کرنا صدقہ فطر ادا کرنے پہ، یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچا مسلمان ہے، جو پورا کے پورا اپنا حق، دیکھیں ہم عبادت بندگی کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی خوشی کرنے کے لیے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ عبادت ان تعبد اللہ، حدیث جبرائیل پہ آیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 سوال کیے، ان میں سے چوتھا نمبر جو سوال تھا، پہلے سوال کیا اسلام کے بارے میں، دوسرے سوال کیا ایمان کے بارے میں، تیسرے نمبر سوال پہ سوال کیا تھا احسان کے بارے میں، چوتھا نمبر میں بعد میں بتاؤں گا۔ تیسرا نمبر سوال کیا احسان کے بارے میں، کہا احسان کیا ہے؟ فاخبرنی عن الاحسان، اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ احسان کیا ہے، احسان کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جب آپ عبادت کرو، بندگی کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، تو دل میں یہ سوچو کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ میرا سامنے ہے۔ ذرا سا آواز کرے کہنا سبحان اللہ۔ اگر کوئی بندہ فرض کرے، مجھے ایک حدیث یاد آ گیا، ایک بندہ نماز میں کھڑا ہوا تو کبھی وہ اپنا ٹوپی، اپنا داڑھی، اپنا لباس کو ایسا کرتا رہا، تو ایک صحابی نے جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھائی نماز پہ کھڑا ہوا اور اپنا کبھی داڑھی کو ٹچ کرتا ہے، کبھی اپنا ٹوپی کو، کبھی اپنا میری طرح امامہ ہو تو امامہ کو، پگڑی کو، کبھی لباس ہو۔ سرکار دو عالم، بخاری کے روایت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا لو خشیت قلبہ لخشیت جوارحہ، اگر اس کے دل پہ اللہ کا ڈر ہوتا تو اس کے جوارح پہ بھی، اس کے بڈی پہ، اس کے اجزاء پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔
بھائیو ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، جب آپ عبادت کرو تو یہ سوچو کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھ، اللہ کے سامنے ہو۔ استاد کے سامنے جب شاگرد کہہ رہا ہوتا ہے، ٹیچر کے سامنے جب اسٹوڈنٹ کہہ رہا ہوتا ہے تو کیسے وہ کہتا ہے بہت عزیز ہو انکساری کے ساتھ، کیوں کہتا ہے میرا استاد جی ساتھ ہے۔ ہم بھی جب اسٹوڈنٹ تھا ہمارے استاد جی کے سامنے کوئی نوٹی نہیں کرنا، بہت ادب احترام کے ساتھ۔ ارے بھائی استاد تو یہ مخلوق ہے، ہمارا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہم کہہ رہا ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندہ نماز میں جب لگتا ہے تو دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر اس درجہ پر نہ پہنچو، آپ اس درجہ تک نہیں گیا، آپ کا صلاحیت آپ کا اتنا بزرگ نہیں بنا آپ نے، تو آپ یہ سوچنا کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا سا سوچ لو، عبادت ایسا ہونا چاہیے۔ نماز پورا زندگی بندہ پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکات دے رہا ہے، حلال حرام کے ڈیسائیڈ کر کے چل رہا ہے۔ کرنا ہے تو جگنا ہے تو جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ ابھی بھی آپ اٹھ جاؤ، نیند پہ کتنا آج تک آتا ہے کہ کبھی کبھی ہم امام صاحب کبھی لمبے قرات پڑھتے ہیں نا، تو جا کے امام کے سامنے نہیں کہتا، باہر جا کر کہتا کہ آج تو امام صاحب نے بہت لمبا قرات پڑھا دیا، پتہ نہیں امام صاحب کو کیا ہو گیا، یہ پتہ چلتا ہے۔ ارے میرے بھائیو نماز اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز اللہ کے ساتھ معراج۔ عبادت کرو تو اللہ کو راضی خوشی کرنے کے لیے کرو، جو بھی عبادت کرو۔ فرض کرے آپ کسی کا کام کر رہا ہے، آپ کہے کہ مجھے آج 50 پاؤنڈ، تو آپ کا جو اونر ہے، آپ کا جو باس ہے، وہ کہے کہ اگر آپ کو اور 2 گھنٹہ زیادہ کرنا ہے، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، کیونکہ میرا گھنٹہ ہے 10 پاؤنڈ، تو اور 2 گھنٹہ کرو تو 20 پاؤنڈ ملے گا۔ اس وقت آپ منع نہیں کریں گے۔ اگر بھی تکے ہوا ہو، آپ سستی پہ ہو، کاہلی پہ ہو، آپ ٹائرڈ ہو، تو آپ کہیں گے نہیں آج نہیں، پھر کہیں گے مجھے 20 پاؤنڈ ملنا ہے نا، چلو یار کر لیتا ہے نا۔ تو اللہ کو راضی خوشی کرنے کے لیے، کیونکہ یہ دنیا جتنا بھی آپ مالدار ہو میرے بھائیوں، میں آپ سب حضرات کو دل سے کہہ رہا ہوں، میں آپ حضرات کی طرح آپ کا ایک بھائی ہو، میں آپ سب حضرات کو دل سے کہہ رہا ہوں کہ پلیز جب بھی کوئی عبادت بندگی کرو دل لگا کے کرو، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر خوش ہو جائے۔ تو اس لیے صدقہ فطر آپ ادا کیا کریں۔ میں نے آپ سب حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھا، حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ، حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان مبارک میں روزہ رکھا اور رات پہ تراویح کی نماز ادا کی اور لیلۃ القدر کی رات پہ جا کے عبادت بندگی کی، تو وہ آج جو دن ہے شوال کے 1 تاریخ، عربک 12 مہینہ ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس 12 مہینے ہیں۔ آج شوال کے 1 تاریخ ہے، رمضان المبارک کے بعد جو اسلامک منتھ ہے، آج اسلامک شوال مہینہ کے 1 تاریخ۔ 1 تاریخ یہ بندہ ایسا ہوتا ہے جس کے پاس 3 کوالٹی پائی جاتی ہے، ایک رمضان کے روزے، دوسرا رات پہ تراویح، اور تیسرا نمبر ہے لیلۃ القدر کی رات پہ۔ لیلۃ القدر پورا رمضان میں کرے تو ایک رات تو لیلۃ القدر ضروری ہوگا نا، لیکن سرکار نے فرمایا آخری 10 میں ایک رات، طاق رات۔ تو ان 3 شرط جب پائی جائے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ وہ بالکل معصوم، بے گناہ، اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، نیو بن بیبی جس طرح ہے۔ سبحان اللہ کہے نا بھائی، سبحان اللہ ایک دفعہ کہے تو زمین سے آسمان تک 500 برس کے راستے ہیں، 500 برس کے راستے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکی سے بالکل بور دیتا ہے، بالکل نیکی سے پورا کر دیتا ہے۔ اس لیے ذرا سا آواز سے کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
میرے بھائیوں یہ خوشی کے دن ہے. آج ہم سب کو انعام لینے کا دن ہے. آج ہمارا یوم الجزا ہے. آج ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزی بھی، اور اس کا جزا، اس کا اجر میں خود دوں گا. اگر پرائم منسٹر کہے کہ میں نے آج گفٹ دینا ہے تو پرائم منسٹر ہی کی طرح ہی دیں گے نا. ایسا تو ویسا عام لوگوں کی طرح نہیں ہے نا. تو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی عبادت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا، لیکن خاص کر کے روزے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزی بھی، اور اس کا جزا. تو آج ہمیں جزا کا دن ہے میرے بھائی. اس لیے میں آپ سب حضرات کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن خاص کر کے زیادہ استغفار کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس معافی مانگے، اور اپنے لیے دعا کرے، مسلم امہ کے لیے دعا کرے. خاص کر کے اس مہینہ میں ایک عمل ہے، میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر. جس نے رمضان المبارک میں روزہ رکھا، من صام رمضان، جس نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے، اور ثم اتبعه، اور اس کے اتباع کر کے ستا من شوال، 6 روزہ رکھا شوال میں، یعنی دس منتھ، کان کصیام الدہر. یہ متفق علیہ حدیث ہے. کہا کان کصیام الدہر، جیسا کہ اس نے پورا زندگی روزہ رکھا، پورا سال کا. کسی نے کہا کہ پورا زندگی کا، لیکن اکثر روایت میں آیا ہے پورا سال کا. تو اس لیے کہا جیسے کہ دہر سے مراد سال ہوتا ہے، اس کو ہم مطلب لیتے ہیں کہ پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے. تو کیسے؟ آج میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانعام کے 160 نمبر آیات کریمہ تلاوت کی. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر 1 ثواب کمائے تو اس کو 10 گنا ثواب دی جاتی ہے. سبحان اللہ کہے نا بھائی، سبحان اللہ. ایک تو ہم نے 30 فرض کریں رمضان کو 29 ہو یا 30 وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، لیکن 30 سے 60 بنتا ہے. 30 سے کتنا بنتا ہے؟ 10 کر کے 60، اور 6 سے 30 سے کتنا بنتا ہے؟ 300، اور 10 سے کتنا بنتا ہے؟ 1 سے 10 ہو تو 6 سے کتنا بنتا ہے؟ 60. 6 سے 60 بنتا ہے. 1 سے 10 ہو تو 6 سے 60، تو 360 365 ڈیز ہو، 365 دن ہو تو سال ہوتا ہے. سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے. 30 دن سے ہوتا ہے 300، اور 6 دن سے ہوتا ہے 60، تو ٹوٹل کتنا ہوا؟ 360. اور 365 دن سے کیا ہوتا ہے؟ اور 5 days لیفٹ ہے نا، تو 5 دن جو باقی ہے، یہ 5 دن سال میں روزہ رکھنا حرام ہے. یہ مسئلہ جان لینا. دونوں عیدین کے 2 دن روزہ رکھنا حرام ہے. اور عید الاضحیٰ جو قربانی کے عید کے دن ہے، وہ قربانی کی عید کے دن کے بعد 3 دن، ان 3 دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے. ان 3 دنوں پہ روزہ رکھنا حرام ہے. یعنی 2 عیدین کی 2 دن اور یوم الاضحیٰ قربانی عید کے بعد 3 دن روزہ رکھنا حرام. تو سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت نے اگر رمضان المبارک میں روزہ رکھ لیا اور شوال میں 6 روزہ رکھ لیا تو پورا سال کا ثواب مل رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، عند الاحناف، ہمارے حنفی مذہب میں ہے کہ پورا مہینہ میں یہ 6 روزہ رکھے، پورا مہینہ میں. اور عند شافعی کے بعد نہیں، عید کے بعد کے دن سے. ہذا مذہب امام شافعی رحمہ اللہ. و عند الاحناف، اور ہمارے حنفی مذہب میں ہے کہ یہ پورا مہینہ میں 1 دن چھوڑ کے 2 دن چھوڑ کے 3 دن بیچ میں 4 دن 5 دن کے بعد، یعنی پورا مہینہ میں آپ 6 رکھ دو، ٹھیک ہے، آپ رکھ سکتے ہو. تو اس لیے میں آپ سب حضرات کے پاس
मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ कि ये चेयर रोज़ा रखने की कोशिश करें। इंशाल्लाह मैंने पिछले भी रखा, इंशाल्लाह इस साल भी इंशाल्लाह मैं रखने का इरादा करता हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह मुझे तौफीक नसीब करे, आप सब हज़रात को भी तौफीक नसीब करे। अभी मैं आप हज़रात को ये कहना चाहता हूँ कि ईदान की जो नमाज है, खास करके तो ये तो साल में पढ़ना पड़ता है ना, तो कभी हम मिक्स अप हो जाते हैं, कभी हम भूल जाते हैं। तो नियत जब हम करें, अरबी नियत ऐसा करना है, नवाइतु अन उसल्लिया लिल्लाहि तआला रकातई सलाती ईदिल फित्री वाजिबुल्लाहि तआला मा सित्ता तकबीराती बोले जाए, मा सित्ता तकबीराती वाजिबुल्लाहि तआला, क्योंकि इमाम साहब के साथ पढ़ रहा है इसलिए कहना इक्तदाइतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफति, अल्लाहु अकबर। फिर मैं दोबारा आपको इस रिपीट करता हूँ, नवाइतु अन उसल्लिया लिल्लाहि तआला रकातई सलाती ईदिल फित्री मा सित्ता तकबीराती वाजिबुल्लाहि तआला इक्तदाइतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफति, अल्लाहु अकबर। अगर अरबी से नहीं करना, नियत का मालिक तो अल्लाह है, तो उर्दू से आप कह सकता है कि ईद उल फितर की 2 रकात वाजिब नमाज इमाम साहब 6 तकबीर के साथ इमाम साहब के साथ पढ़ता हूँ, अल्लाहु अकबर। फिर इमाम साहब क्या करेंगे, इमाम साहब पहले तकबीर तहरीमा कह के कारा हो के सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना, आप हजरात भी पढ़ना सना। तो सना पढ़ने के बाद औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले इमाम साहब और 3 तकबीर कहेंगे। तीनों तकबीर पे आपने कान तो हाथ उठाना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो इमाम साहब तीसरी तकबीर पे हाथ बांध लेंगे, आपने भी हाथ बांधना। पहले रकात का मैं बात कर रहा हूँ। फिर इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर इसके साथ सूरत पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद नॉर्मल नमाज की तरह दूसरी रकात के लिए फिर इमाम साहब खड़ा होंगे। खड़े होने के बाद इमाम साहब पहले सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर सूरत के बाद इमाम साहब बिफोर रुकू जाने से पहले 3 तकबीर कहेंगे। पहले तकबीर पे आपने कान तक हाथ उठाना, अल्लाहु अकबर, छोड़ देना, फिर हाथ उठाना, छोड़ देना, फिर हाथ उठाना, छोड़ देना। इन तीनों तकबीर के बाद इमाम साहब 14 तकबीर कह के, नंबर 4 14 तकबीर कह के इमाम साहब रुकू में जाएंगे, फिर नॉर्मल नमाज। समझ आ गया भाइयों? अगर कोई भाई को समझ नहीं आया, मैं दोबारा दोहराता। तो इसलिए अभी इंशाल्लाह हमारा टाइम हो गया। आप सब हजरात के पास मैं यही कहूँगा कि इंशाल्लाह ये ईद उल फितर की नमाज है, हम इंशाल्लाह अभी शुरू करेंगे। मैंने ऑलरेडी कह दिया पहले भी, अभी मैं फिर दोबारा कहता हूँ, जिन हजरात को सदकातुल फितरा जो है पार है 5 पाउंड, ये जिन हजरात को बाकी है, अपना फैमिली का, अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, इन सब फितरा को अदा कर देना। जमात के बाद फौरान हमारे इधर भी बंदोबस्त है, या अपने जाके अपने कई गरीबों को भेज देना, इसमें लेट नहीं करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको तौफीक नसीब करे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह सब पहले सकून में आ जाए। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। सब बैठ जाए, पहले सफे पूर कर लें और फिर बैठ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ईद की मुबारक देता हूँ। अल्लाह ताला आप सबके लिए इसको मुबारक ही बनाए।